بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین معلومات کے ساتھ کچھ خبریں ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم ترین مقدمہ چل رہا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل کافی امپورٹنٹ، کافی اہم، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، 25 کروڑ پاکستان کے عوام کے لیے یہ مقدمہ انتہائی اہم ہے کہ پاکستان کے شہری حقوق، بنیادی انسانی حقوق محفوظ رہتے ہیں یا پھر ان پہ بھی کٹ لگنے والا ہے، اور کٹ بھی غیر آئینی طریقے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اور 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں پاکستان کے شہریوں کا ٹرائل کیا جانا مقصود ہے، بلکہ پروسیس شروع کیا جا چکا ہے۔ اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں، کل ریکارڈ مانگا گیا تھا 7 رکنی بینچ نے، آج ڈیٹا جو جمع کروایا گیا ہے اس ڈیٹا میں کافی ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں، اور 9 مئی اور اس کے بعد 9 مئی کے واقعے کی بنیاد پر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں صرف پنجاب کی حد تک، اس کی میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں، اور اس کے بعد ذرا آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور جو آج جو وزیر اور جو مشیر آج اس کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، ان کو شاید اندازہ نہیں، انہیں نواز شریف صاحب سے بات کرنی چاہیے کہ انہوں نے کتنا بھگتا ہے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس طریقے سے ان کا ٹرائل کیا گیا تھا، تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اس وقت کیونکہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لائک مائنڈڈ لوگوں کو ٹھکانے لگانا مقصود ہے، فارغ کرنا مقصود ہے، سیاسی راستے سے ہٹانا مقصود ہے، ان کو جیلوں میں ڈالنا مقصود ہے، اور آئندہ انتخابات میں جو کہ وہ کسی بھی صورت میں یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، کوئی 1% چانس بھی نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملے تو 1% بھی، 1% بھی امکان نہیں۔ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے فوج کے کندھے استعمال کیے جائیں اور GHQ کو استعمال کر کے اپنے سیاسی دشمنوں کا صفایا کیا جائے، اور اگر اس میں GHQ، ہماری مسلح افواج استعمال ہوتی ہیں تو اس کے دررس نتائج نکلیں گے۔ اس لیے یہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے GHQ کو بھی، ہماری مسلح افواج کو بھی، کیونکہ اس کی لیڈرشپ کو سوچنا ہے، اجتماعی طور پہ سوچنا چاہیے، کلیکٹیو وزڈم اپلائی کرنا چاہیے، انڈیویجول وزڈم نہیں، انڈیویجول ڈیسیشن میکنگ نہیں ہونی چاہیے، کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آنا چاہیے، اور اس کے بعد اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1971 میں بھی یہ کام ہو چکا ہے، جب مشرقی پاکستان میں ایک بہت ہی بے دردی سے ایک آپریشن کیا گیا تھا، اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا تھا، پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو تلخیاں ہیں وہ آج تک برقرار ہیں۔ لیکن بنگلہ دیش جو ہے وہ اس علیحدگی کے بعد، یعنی مشرقی پاکستان جب بنگلہ دیش میں کنورٹ ہوا اور ایک آزاد ملک کے طور پہ ہوا، تو اس کا اور ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ہم معاشی طور پہ بدترین حالات میں ہیں، اور وہ معاشی طور پہ بہترین حالات میں ہیں، یہ فرق ہے۔ تو بہرحال آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، اس کے مطابق جو رپورٹ 9 مئی کے واقعے میں جو اب تک ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے مطابق جو لوگ گرفتار ہیں، اس میں 81 خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے مجموعی طور پر، اور 6088 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ یعنی 9 مئی کا واقعہ، اور پنجاب میں کور کمانڈر ہاؤس آپ کو معلوم ہے، اور اس کے بعد تقریباً 6100 لوگ، 6100 بلکہ 6200 لوگ اب تک گرفتار کیے گئے تقریباً، جس میں 81 خواتین شامل ہیں۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، غیر سرکاری طور پہ وہ الگ ہے، جیسے عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں، ان کا اس رپورٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ کوئی صحافی، انہوں نے کہا جی کوئی صحافی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جو رپورٹ ہے جی اس کے مطابق 1888 افراد کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا، دہشت گردی قانون کے تحت 1888، ان میں سے 108 ملزمان جسمانی اور 1247 جوڈیشل یعنی کہ جیل پر ہیں، 108 جو ہیں وہ پولیس کے پاس ہیں، 1247 جو ہیں وہ جیل میں ہیں، 33 افراد کی شناخت پریڈ کی گئی، اور 500 افراد کو بے گناہ قرار دیا گیا، جبکہ دہشت گردی قانون کے تحت 232 افراد ضمانت پر رہا ہوئے، اور 9 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف 51 مقدمات درج کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو بات بتائی گئی ہے کہ دہشت گردی کے علاوہ دیگر قوانین میں جو ملوث ہیں ان کے تحت 247 مقدمات درج کیے گئے، جن میں 4119 افراد کو گرفتار کیا گیا،
اور 86 ملزمان جسمانی جبکہ 2064 جیل میں ہیں، اور 368 افراد کی شناخت اپڈیٹ کی گئی، اور ان میں سے اب تک 1201 افراد کو بری اور 3012 افراد کو مختلف مقدمات میں ضمانت پر رہا کیا گیا۔ یعنی اب تک جو گرفتار کیے گئے 9 مئی کے بعد وہ 10,000 سے بھی اوپر تعداد جاتی ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں ضمانتوں پہ، اور ابھی باقی میجورٹی جو ہے اکثریت ابھی بھی جیلوں میں ہے۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی کے واقعات میں جو خواتین کا ڈیٹا دیا گیا اس میں 81 خواتین کو حراست میں لیا گیا، 42 کو ضمانت پر رہا کیا گیا، اور 39 خواتین اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر یعنی کہ جیلوں میں ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ 9 مئی کی توڑ پھوڑ کے واقعات میں 3050 افراد ملوث پائے گئے، اور ایم پی او کے تحت 2258 افراد کی گرفتاری کی آرڈر جاری کیے گئے۔ اس وقت ایم پی او کے تحت 21 افراد جیلوں میں قید ہیں۔ تو یہ ایک پوری رپورٹ صرف پنجاب کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کیا سچویشن ہے، سندھ میں کیا سچویشن ہے، بلوچستان میں، وہ ابھی تک شامل نہیں۔ یہ ایک کور کمانڈر ہاؤس کے بعد کا واقعہ ہے جو کہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جی، اٹارنی جنرل نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا جی کہ حکومتی پالیسی ہے کہ کسی خاتون یا بچے کا کیس ملٹری کورٹ میں نہیں جائے گا، اور سندھ میں کوئی شخص پولیس کی حراست میں نہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا سندھ میں 172 افراد جوڈیشل حراست میں ہیں یعنی کہ جیلوں میں ہیں، اور سندھ میں 345 افراد گرفتار ہوئے ہیں، یہ اٹارنی جنرل نے بتایا۔ سندھ میں اب تک 70 افراد کو ڈسچارج کیا گیا، یعنی اصل مارکا جو ہے وہ لاہور ہے، تخت لاہور چاہیے، تخت پنجاب چاہیے، اس لیے سب سے زیادہ جو غصہ ہے وہ پنجاب میں ہی ہو رہا ہے، اور پنجاب میں ہی سارا پولیٹیکل انجینئرنگ، پولیٹیکل مینورنگ ساری کی ساری وہیں پہ ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا جی کوئی صحافی یا وکیل ملٹری حراست میں نہیں ہے، اور ملٹری اتھارٹی کو 102 لوگوں کی کسٹڈی دی گئی، یعنی 102 لوگ اب فوج کے حوالے کیے جا چکے ہیں ٹرائل کے لیے، جو کہ اصل مسئلہ ہے۔ اور اس میں کہا گیا جی کوئی بچہ یا خاتون شامل نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح طور پہ کچھ آج ہدایات دی ہیں، اور کل انہوں نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل کو کہ وکلا اور صحافیوں کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ توجہ دیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی ہم فیصلہ منگل کو کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عزیر بھنڈاری جب آئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ تحریری طور پہ اپنی گزارشات دے دیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج پھر یہ کہا کہ چاہتے ہیں کہ وکلا اور صحافیوں کو ہراساں نہ کیا جائے، اور وکلا اور صحافیوں کو پروفیشنل لوگ ہیں، یہ ان کو اپنی ذمہ داریاں پروفیشنل طریقے سے ادا کرنے کا حق حاصل ہے، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹیں اور ان کو ہراساں اور ان کو زیر عتاب نہ کیا جائے۔ معاشرے کے لیے وکلا اور صحافیوں کا بڑا کردار ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا۔ چاہتے ہیں ملک میں امن اور سکون بحال ہو، یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ چاہتے ہیں ملک میں امن اور سکون جلد بحال ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس سب کو اس بات کا ادراک ہے، اعلیٰ عدلیہ کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان میں اس وقت حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں بلکہ غیر معمولی حالات ہیں، جہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ تہو بالا کیا ہوا ہے۔ آج جو اس وقت آج کی جو سماعت کی مختصر احوال میں آپ کو بتا دوں کہ کورٹ مارشل احمد حسین، وکیل جو ہیں احمد حسین نے، انہوں نے آج جو آرگومنٹس کیے اس کی میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیٹیلز۔ آج سابق چیف جسٹس سے جواد خواجہ کے وکیل احمد حسین نے جو دلائل دیے جی وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی جو پیٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور سابق چیف جسٹس فرسٹ ٹائم، کوئی بھی سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ فرسٹ ٹائم ایک پیٹیشن لے کے آئے ہیں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے۔ اس کیس میں بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، یہ ان کے وکیل جسٹس خواجہ کے احمد حسین کہہ رہے ہیں۔ کورٹ مارشل میں ٹرائل سے آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملتا، اور کورٹ مارشل کے لیے فوجیوں کا ایک پینل بنایا جاتا ہے جو سماعت کرتا ہے۔ پہلے تو کورٹ مارشل کے خلاف اپیل کا حق بھی نہیں تھا، بعد میں اپیل کا حق ملا، لیکن اپیلنٹ اتھارٹی آرمی چیف تھے، اور فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی سینئر فوجی افسر کے پاس کی جاتی ہے۔ فیئر ٹرائل ہر ایک کا بنیادی حق ہے جس سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں۔
اور کورٹ مارشل کارروائی کون کرتا ہے؟ جسٹس منصور علی صاحب نے سوال پوچھا۔ ایک پینل ہوتا ہے جو کارروائی کنڈکٹ کرتا ہے، یہ ان کا جواب تھا۔ ملٹری کورٹ فیصلے میں صرف اتنا لکھا جاتا ہے کہ قصوروار ہے یا نہیں، یعنی کہ گلٹی اور نان گلٹی، دیٹس آل، اور اس کے بعد سزا سنا دی جاتی ہے، فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اب فیصلے میں وجوہات کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں، یہ اٹارنی جنرل بتا سکتے ہیں۔ جسٹس خواجہ کے وکیل نے کہا آرمی چیف ہی سارے پروسیس میں فائنل اتھارٹی ہے، اور آرمی چیف کی صدارت میں فارمیشن کمانڈر اپنا فیصلہ سنا چکا ہے۔ کلبھوشن یادیو کے لیے اپیل کا خصوصی قانون بنایا گیا، وکیل احمد حسین نے عدالت کو بتایا۔ کلبھوشن یادیو کے لیے قانون بنایا گیا کہ کیا دیکھا جائے کہ اس غیر ملکی کے ویانا کنونشن میں حاصل حقوق متاثر تو نہیں ہوئے، اور پہلے سے موجود قانون میں سویلین کے لیے فیئر ٹرائل جیسی چیزیں موجود نہیں تھیں۔ آرمی ایکٹ ڈیزائن ہی فورسز کے اندر ڈسپلن کے لیے کیا گیا تھا، وکیل احمد حسین بتا رہے ہیں۔ اور آرمی کی سینئر کمانڈر نے پریس ریلیز میں وہ نتائج اخذ کیے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ 9 مئی کی ملٹری تنصیبات پر حملہ کیا گیا، اور پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ یہ نتائج پہلے سے اخذ کرنے کے بعد وہ خود اس معاملے کے جج نہیں بن سکتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ جو بات ہے یہی چل رہی ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب تو انہوں نے فارمیلٹی پوری کرنی ہے، اور جس کے بارے میں پک اینڈ چوز کیا جائے گا اور ان کو سزا سنا دی جائے گی۔ کیا دیگر ممالک میں سویلین کا کورٹ مارشل ہوتا ہے؟ جسٹس منصور علی صاحب نے پوچھا۔ برطانیہ میں سویلین کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جاتا ہے، خواجہ احمد حسین وکیل صاحب نے بتایا۔ ISPR کے اعلامیے کے بعد کسی سویلین کو فیئر ٹرائل کا حق ملے گا؟ آپ اپنے مقدمے کے خود جج کیسے ہیں؟ بنیادی حقوق سے متصادم قانون کالعدم ہونا چاہیے۔ آرمی ایکٹ کا قانون سویلین کے کورٹ مارشل کے لیے نہیں بنایا گیا۔ کورٹ مارشل میں تو فیصلے کی وجوہات تک نہیں بتائی جاتی، پینل فیصلے میں سزا نہ ہونے کا لکھ دیتا ہے۔ کورٹ مارشل میں اپیل کا حق درست انداز سے نہیں دیا گیا، اپیل بھی آرمی چیف کے ماتحت افسران ہی سنیں گے جو کہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں۔ کورٹ مارشل کے فیصلوں کی تفصیلات بھی آسانی سے نہیں ملتی۔ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہی نہیں کہ وہ سویلین کے کورٹ مارشل کے لیے قانون سازی کر سکے۔ عدالت نے دیکھنا ہے کہ کورٹ مارشل آئینی ہے یا غیر آئینی۔ فوجی عدالتیں صرف اس وقت کام کر سکتی ہیں جب عام عدالتیں کام نہ کر رہی ہوں۔ حکومت کو عام عدالتوں پر یقین کیوں نہیں؟ اور صورتحال یہ ہے کہ سویلین لوگوں کی بڑی تعداد کورٹ مارشل ہونے جا رہی ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اتنے سارے شہری کس بنیاد پر کورٹ مارشل کا سامنا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ ان پر کیا چارج لگنے جا رہے ہیں، حکومت ہی بتائے گی تفصیلات کیا ہیں، اور عام عدالتوں میں کیس کیوں نہیں جا سکتا۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل آئین سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ سویلین کا آرمی ایکٹ سے کبھی ٹرائل ہو بھی نہیں سکتا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا اگر کوئی سویلین کسی آرمی آفیشل سے مل کر ریاست مخالف کچھ کرے تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ایسی صورتحال میں دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی۔ کلبھوشن کے لیے قانون عالمی عدالت کے فیصلے پر بنا۔ ہم کچھ دیر کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی سننا چاہتے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ ہم نے ایک سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ میں بھی جانا ہے کیونکہ انہوں نے اجلاس تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ تحریری دلائل آپ نے جمع کروا دیں، اور تحریری دلائل بھی جمع کروا دوں گا، مگر درخواست کا پیراگراف 59 جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے حالیہ فیصلے میں کہا تھا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، میری گزارش ہو کہ اب ہم اس معاملے کے اوپر بول لیں، اور جواد خواجہ کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کیے اور انہوں نے ساری گزارشات عدالت کے سامنے رکھیں۔ تو اس لیے جناب یہ کافی امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے، اور اس سے پاکستان کے مستقبل کا اندازہ ہونا ہے کہ ہم نے کس ڈگر پر جانا ہے، کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی یا پھر فرد واحد کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔